السلام علیکم دوستو اینڈ ویلکم ٹو ریئل ٹی وی۔ دوستو PIA 661 ایک مسافر جہاز تھا۔ یہ وہی جہاز تھا جس میں اس وقت کے وزیر اعظم نواز شریف نے تقریباً حادثہ پیش آنے سے ایک ہفتہ پہلے ہی اسلام آباد سے گوادر کا سفر کیا تھا۔ اس جہاز کی تاریخ بھی کچھ عجیب سی ہے۔ اس جہاز کو پہلی دفعہ 3 مئی 2007 کو اڑایا تھا اور اس کے تقریباً 2 ہفتے بعد 14 مئی 2007 کو اس کو PIA کے حوالے کر دیا گیا، جس کا مطلب یہ ہے کہ اس وقت اس کو PIA نے نیا اس کو خریدا تھا، لیکن اس کے ٹھیک 2 سال کے بعد 30 مئی 2009 کو اس جہاز کو لاہور ایئرپورٹ پر اتارتے ہوئے کافی نقصان ہوا تھا، لیکن پھر اس کو ریپیئر کر لیا گیا اور یہ پھر سے استعمال ہونے لگا۔ اس واقعے کے 5 سال بعد 2014 میں اس جہاز کا انجن کام کرنا بند ہو گیا تھا، لیکن اس انجن کی جگہ ایک نیا انجن لگا دیا گیا تھا اور پھر اس جہاز میں کبھی کوئی مسئلہ پیش نہیں آیا۔ لیکن اس جہاز کو پہلی دفعہ اڑانے والے پائلٹ نے کئی دفعہ PIA کے انتظامیہ کو بتایا کہ یہ جہاز خطرناک روڈ پر اڑنے کے قابل ہی نہیں ہے اور اس جہاز کو فوری طور پر یا تو اڑنے سے روکا جائے یا کم سے کم وہ خطرناک روٹ جہاں پر پہاڑ شامل ہوتے ہیں وہاں پر اس جہاز کو اڑنے سے روکا جائے، لیکن PIA کے انتظامیہ نے ان باتوں پر خاص توجہ نہیں دی۔ دوستو، 7 دسمبر 2016 کو یہ بدقسمت جہاز چترال ایئرپورٹ پر اڑنے کے لیے تیار کھڑا تھا۔ اس جہاز نے 3:30 پر چترال سے اڑنا تھا اور تقریباً 4:40 پر اسلام آباد ایئرپورٹ پر اترنا تھا۔ یہ سفر 1 گھنٹہ 10 منٹ کا تھا۔ اس جہاز میں 42 مسافر سفر کر رہے تھے، لیکن 42 مسافر کے ساتھ 5 کریو ممبر بھی موجود تھے۔ ٹوٹل 47 مسافر اس جہاز میں موجود تھے۔ ان مسافروں میں پاکستان کے ایک بہت بڑے نام جنید جمشید بھی اپنی اہلیہ کے ساتھ سفر کر رہے تھے۔ جنید جمشید چترال میں دین کی تبلیغ کی غرض سے گئے ہوئے تھے اور کچھ دن بعد چترال میں رہ کر اسلام آباد واپس آ رہے تھے۔ جنید جمشید کے ایک فین نے چترال ایئرپورٹ پر ان کی ایک تصویر بھی لی تھی اور اسی وقت سوشل میڈیا پر شیئر بھی کر دی، جو بعد میں TV چینل والوں نے بھی دکھائی تھی۔ جنید جمشید کی زندگی کی یہ آخری تصویر تھی۔ ان 47 مسافروں کو نہیں پتہ تھا کہ یہ سفر ان کی زندگی کا آخری سفر ہوگا۔ اس جہاز میں چترال کے ڈپٹی کمشنر بھی سفر کر رہے تھے۔ ان کے ساتھ ان کی اہلیہ اور ان کی ایک نامولود بچی بھی اس جہاز میں سفر کر رہے تھے۔ جہاز نے ٹھیک وقت پر اڑان بھری، یعنی تقریباً 3:30 پر چترال سے اسلام آباد کے لیے ٹیک آف کیا۔ یہ 1 گھنٹہ اور 10 منٹ کا سفر تھا اور موسم بھی بالکل صاف تھا اور بظاہر یہ ایک معمول کی فلائٹ لگ رہی تھی۔ جہاز اسلام آباد کے اونچے پہاڑوں کے درمیان میں سے اڑتے ہوئے اسلام آباد کی طرف جا رہا تھا۔ جہاز ہوا میں تھا اور بالکل اوکے تھا۔ یہ جہاز میں موجود مسافر اسلام آباد ایئرپورٹ پر اترنے کا انتظار کر رہے تھے۔ 1 گھنٹہ 10 منٹ ایک چھوٹی سی فلائٹ ہوتی ہے، اس لیے کئی مسافروں کے اپنے ان کو اسلام آباد ایئرپورٹ پر لینے کے لیے بھی آ چکے ہوں گے۔ یہ جہاز معمول کے مطابق اپنا سفر جاری رکھے تھا۔ جہاز کو اڑتے ہوئے تقریباً 40 منٹ ہو چکے تھے اور بس اب آدھے گھنٹے کا سفر طے کرنا باقی رہ گیا تھا۔ پائلٹ نے تقریباً 4:12 پر کنٹرول روم سے رابطہ کیا اور کال ریکارڈ کے مطابق پائلٹ کی آواز بالکل نارمل تھی۔ یہ ایک عام سی کال تھی جو ہر پائلٹ اپنے سفر کے دوران کنٹرول روم کے ورکر کے ساتھ کرتا ہے، لیکن پھر صرف 2 منٹ بعد تقریباً 4:14 پر کنٹرول روم کے ورکر کو ایک بار پھر کال موصول ہوئی۔ کنٹرول روم میں موجود ورکر کے لیے یہ تھوڑی سی حیران کن بات ضرور تھی کہ اب بھی اس کا رابطہ پائلٹ سے ہوا ہے اور اب پھر سے پائلٹ رابطہ کرنا چاہتا ہے۔ جب اس کا رابطہ پائلٹ کے ساتھ ہوا تو کنٹرول روم کے ورکر کے ہوش اڑ گئے۔ پائلٹ نے بتایا کہ جہاز میں موجود ایک انجن کو آگ لگ گئی ہے اور کام کرنا بھی بند کر گیا ہے۔ اس جہاز میں 2 انجن لگے ہوتے ہیں۔ اگر ایک انجن کام کرنا بند بھی ہو جائے تو جہاز کو دوسرے انجن سے اڑا کر حفاظت کے ساتھ اتارا جا سکتا ہے، لیکن اس حادثے میں ایسا نہیں ہو سکا۔ پائلٹ نے صرف اتنا ہی کہا اور کال اینڈ ہو گئی۔ 4:17 پر پائلٹ کا
کنٹرول روم کے ورکر کے ساتھ آخری رابطہ ہوا اور کچھ ہی دیر بعد یہ جہاز پہاڑوں کے درمیان گر کر تباہ ہو گیا اور یہ جہاز انتہائی نیچے گر رہا تھا اور یہ جہاز بالکل بے قابو ہو چکا تھا۔ جہاز میں پہاڑوں پر گرتے ہی آگ لگ گئی۔ جہاز جہاں گرا تھا اس کے ساتھ ایک چھوٹا سا گاؤں بھی آباد تھا اور فوری طور پر لوگ بھی جمع ہو گئے۔ جہاز کا ملبہ تقریباً 2 کلومیٹر دور تک پھیل چکا تھا۔ کسی مسافر کی زندہ بچنے کی امید نہ تھی اور جنید جمشید کا اس جہاز میں موجود ہونے کا بھی تمام ٹی وی چینل والوں نے بتا دیا تھا اور لاشیں اتنا جل چکی تھیں کہ ان کو پہچاننا بھی ناممکن ہو گیا تھا۔ بعد میں ڈی این اے کے ذریعے ان لاشوں کی پہچان کی گئی۔ دوستو، اس جہاز میں موجود 47 مسافروں میں 39 پاکستانی اور ایک آسٹریلین اور ایک چائنیز اور ایک ساؤتھ کورین بھی موجود تھا۔ جہاز میں جنید جمشید اپنی اہلیہ کے ساتھ موجود تھے۔ اس جہاز کے پائلٹ ایک کافی تجربے کار پائلٹ تھے۔ پائلٹ کے ساتھ 4 اور لوگ بھی موجود تھے۔ حادثے کے بعد سب کو بلیک باکس کے ملنے کا انتظار تھا۔ اس جہاز کا کوئی مسافر زندہ نہیں بچ سکا۔ دوستو، پاکستان میں اب تک جتنے بھی حادثے پیش آئے ہیں ان میں سے کسی کی رپورٹ بھی کسی حیران کن نتیجے پر نہیں پہنچ سکی، پھر چاہے ایئر بلیو کا جہاز ہو جو ماگرا کے پہاڑوں سے ٹکرا کر تباہ ہو گیا تھا۔ کچھ دن بعد اس جہاز کا بلیک باکس ڈھونڈ لیا گیا۔ اس جہاز میں پیش آنے والے حادثات کی آڈیو ریکارڈنگ ہوتی ہے۔ بلیک باکس سے ہی اندازہ ہوتا ہے کہ جہاز میں ہوا کیا تھا۔ بلیک باکس کے مطابق ایک انجن تو کام نہیں کر رہا تھا، لیکن پائلٹ نے دوسرے انجن کے ساتھ اتارنے کی کوشش ہی نہیں کی، جو کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ ایک انجن کے بند ہونے کے بعد دوسرے انجن سے حفاظت کے ساتھ اڑا کر جہاز کو اتارا جا سکتا ہے۔ یہاں پر سوال آتا ہے کہ کیا پائلٹ نے یہ خود کیا؟ اس کا جواب ہے نہیں، کیونکہ جہاز پائلٹ کی کنٹرول سے نکل چکا تھا اور اس جہاز میں موجود مسافروں کی شاید قسمت ایسی تھی اور ان کے ساتھ ایسا ہوا۔ دوستو، مجھے امید ہے کہ آج کی یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی اور آپ کی انفارمیشن میں اضافے کا باعث بنی ہوگی۔ اگر اچھی لگی ہے تو لائک کر دیں اور میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کو بر وقت دیکھنے کے لیے میرے اس چینل کو سبسکرائب بھی کر دیں اور اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔